بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ غسل کے 2 فرائض کوئی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ اگر نہ کرے ایسا نہ کہے۔ فرض بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ کرے، اگر یہ چھوٹ گئے تو غسل فرض ادا نہیں ہوا، یہ شخص بددستور ناپاک ہے۔ 3 تو فرائض ہے غسل کے، ایک منہ میں پانی ڈالنا جسے کلی کرنا کہتے ہیں، دوسرا استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم سے ایک دفعہ پانی بہا دینا۔ امام مالک کے نزدیک 4 فرض ہے، ایک جسم کو رگڑنا بھی۔ شافعی و احمد کے ہاں 5 فرض ہے، نیت کرنا۔ مسنون غسل میں یا عام غسل میں یہ ضروری نہیں ہے، البتہ آداب ضرور ہے، لیکن عوام میں مشہور ہے کہ غسل میں غرغرے کیے جاتے ہیں، پانی مڑا کے یہ ہمیں کتابوں میں نہیں ملا ہے کہ یہ مسئلہ کدھر لکھا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے گڑا گیا ہے۔ بس منہ کنگالنا ہے جیسے طریقہ ہے، رمضان میں بھی اور شعبان میں بھی ایک جیسے غسل ہے، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے روزے کا۔ امام کی اقتداء واجب ہے، تو اگر کوئی غیر مقلد حنفی امام کے پیچھے نماز ادا کرے یا ہم امام کعبے کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا ہم ان کی نماز پڑھیں گے؟ یہ اقتداء ان کے پیچھے صحیح ہے، کیونکہ امام کعبہ حنبلی المذہب ہے، 4 مذاہب پر حق ہے، غیر مقلد گمراہ اور بے دین ہے، ان کے اقتداء میں بھی نماز نہیں ہوگی، اور ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے شاید اس وجہ سے اللہ اس کو ایمان دے۔ ہم سے حنفی نماز جن حدیثوں ثابت ہے پوچھا گیا ہے، وہ بھی حوالے کے ساتھ، حوالے مقتدی نہیں دیتے، امام دیتے۔ امام ابو حنیفہ کی کتابیں حوالوں سے بھری ہوئی ہے، آپ کے مذہب اور نماز کے حوالوں کی ضرورت نہیں، ان سے حوالے مانگے۔ جو انگریزوں نے ان کو اہل حدیث کا نام الاٹ کیا ہوا ہے، معاصر صدیقی میں لکھا ہے، اور انگریزوں کے دور سے پہلے پوری دنیا میں غیر مقلدوں کا وجود نہیں تھا۔ حوالے ان سے مانگے، آپ حوالے نہ دیں، آپ کے حوالے درج ہو چکے ہیں۔ حضرت میرے والد اور پتنی کے لیے دعا فرمایا بھی۔ بہت عرصہ پہلے میری زندگی میں 9 سال سے گزرے جن میں میں نے واجب قربانی ادا نہیں کی، وہ قربانی واجب ہے۔ 19 سالوں کے حساب سے جانوروں کی قیمت ہر سال کی لگا کے فقراء مساکین یا دینی مدرسے میں جمع کرائے۔ وقت گزرنے کے بعد جانور نہیں کاٹا جاتا بلکہ اس کے پیسے دیے جاتے۔ اب میں بیشتی زیور میں بتائے گئے مسئلے کے مطابق اتنی رقم جو ایک قربانی کی بنتی ہے وہ صدقے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ پوچھنے کہ اس زمانے میں جتنی رقم میں نے قربانی ہوتی تھی اختیار ہے، اس جیسے حساب بھی کر سکتے ہو اور وقت حاضر کا حساب بھی دے سکتے ہو۔ ایک شخص کی سینکڑوں نمازیں قضا ہوئی، کیا وہ حساب کو آسانی کے لیے اسے نمازیں پڑھ سکتے کہ پہلے تمام فجر؟ یہ بھی طریقہ ہے، درست ہے۔ روزانہ 5 بھی، ایک وقت کی 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ایسا بھی کہ جتنی میری نمازیں ہیں ایک دن فجر پڑھتا رہے 15-20، اگلے دن ظہر پڑھتا رہے 15-20، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا میں اس کا نام محمد احمد اویس رکھ سکتا ہوں؟ بہت اچھی بات ہے۔ محمد احمد تو بہترین نام ہے، اور حضرت کے دونوں نام ہیں، جیسے اللہ کے 2 بڑے نام ہیں اللہ اور رحمان، قرآن کے 2 بڑے نام ہیں قرآن مجید اور فرقان حمید، اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے نام ہیں محمد اور احمد۔ لیکن اویس نام پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب قرنی کے بعد اب تک امت میں کسی بزرگ کا نام اویس نہیں ہوا ہے، کیونکہ اویس نام نہیں ہے، نام ان کا غنیمان ہے۔ اویس اس لیے کہلائے کہ نبی کے زمانے میں تھے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ اویس کے معنی ہیں نبی کی صحبت سے محروم ہونے والا۔ لوگ جہالت میں نام رکھتے ہیں، اور اس جہالت میں ان کے ساتھ مولوی بھی سرپینٹ ہے۔ مولویوں سے 2 علم چھن گئے، ایک خوابوں کا اور ایک ناموں کا۔ اس میں بالکل صفر نظر آ رہا ہے۔ ایک غلط نام کوئی پوچھ لے گا، یہ کہے گا ہاں رکھ لے۔ کئی دفعہ بڑے مولویوں سے میں نے پوچھا یہ نام تو منع آیا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ترمذی میں پوری لمبی حدیث آئی کہ یہ نام نہ رکھا جائے۔ تو ترمذی ہمارے یہاں درسی کتاب ہے، اس کے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا، پڑھتے بھی ہے پڑھاتے بھی ہے، یاد نہیں رہتی۔ اس لیے میرے یہ مسائل اور مولویوں سے نہ پوچھا کرے، وہ معذورین ہیں۔ میرے محلے میں ایک ساتھ 5-4 اذانیں ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، جنرل مشرف صاحب کے مرید معلوم ہو رہا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اذانوں پر پابندی ہونا چاہیے، بس ایک بہت ہے۔
کل پرسوں کہو گے کہ بہت ساری مساجد ہیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی، شاباش، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب ضرورت ہے، ہر جگہ جماعت کے لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ حمل کی حالت میں بچے کی پیدائش تک ماں کو کس کس چیز کا ورد رکھنا چاہیے؟ بس اللہ کو یاد رکھے اور کوئی ورد اس کے ذمہ ضروری نہیں۔ ایک عالم نے کہا ہے قرآن شریف میں ضاد کی آواز دال کے ساتھ، جیسے الحمد شریف میں ولضالین میں ضاد کی جگہ دال کی آواز نکالنا ضروری ہے، ورنہ ایسا ہے جیسے آپ کی بیوی سے ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اس کی وضاحت فرمائیے۔ مسئلہ تو میں نے بارہا بیان کیا کہ لفظ ضاد ہے، ضاد نہیں ہے۔ شیعہ اور روافظ کی ہمراہی سے دیوبندیوں نے ایک عرصے سے ضاد شروع کیا ہے، اور پانی پتی قراء خدا انہیں ہدایت دے، انہوں نے یہ بے دینی اور گمراہی پھیلائی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بڑے بڑے اکابر بیٹھے رہتے ہیں، اف نہیں کرتے کہ بھئی یہ اجنبی کلمہ آپ بول رہے ہیں، غیر عربی کلمہ ہے، عرب سرے سے جانتے نہیں۔ 1400 سال سے حرمین کے مصلی پر قرات متواتر ہے، ولضالین و غیر المغضوب پڑھا جاتا ہے، قطعاً ضاد عربی میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پشتو اور بلوچی کا کلمہ کوئی قرآن میں ڈالے، اس لیے سختی بہت آئی ہے اس بارے میں۔ اس دن ایک عالم دین آئے اور مجھے کہا کہ آپ نے کچھ عرصے سے اس پر توجہ شروع کی ہے، اور ہم تو خود ضاد کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا حرمین کی قرات صحیح ہے یا غلط؟ کہا صحیح ہے۔ میں نے کہا وہ ضاد کہتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا یا وہ غلط ہے یا تم غلط ہو، وہ غلط نہیں ہے، آپ غلط ہیں۔ اور میں نے کہا دیکھو ہماری فقہ حنفی میں یہ سخت مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ضاد کی جگہ ضاد کہا اور یہی اس کا خیال ہے تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر یہی عقیدہ ہے تو مرتد ہو گیا اور بیوی اس سے علیحدہ ہو گئی۔ اتنی سختی آ چکی ہے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر نے کہا ہے، اپنی تفسیر بالکل غیر المغضوبی کے نیچے لکھا ہے کہ اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے، حرف ضاد درست ہے، ضاد کمزوری ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ تو میں نے ان کو حدیث پیش کی کہ فضائل قرآن مشکات میں ہے، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن علی لحون العرب، عربی لب و لہجے سے قرآن پڑھا گا۔ تو عرب مصر ہے، عرب مکہ و مدینہ ہے، وہ تو ضاد کہتے ہیں، ضاد جانتے تھے۔ پانی پت کہیں ہندوستان میں ایک مصیبت کی جگہ تھی، وہاں ایک بڑے بزرگ قاری پیدا ہو گئے، خدا جانے کس چکر میں وہ ضاد کو ترجیح دینے لگے، اور پھر قرائے پانی پت نے اس پر کتابیں لکھی، فتوے لکھے، اور سب کے سب غلط کمزور ہیں۔ فقی الہند اور ولی الہند، دارالعلوم دیوبند کی جس طرح بنیاد مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی، اس طرح عقائد مولانا رشید احمد گنگوئی نے ٹھیک کیے۔ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں کئی جگہ لکھا ہے کہ پر دال پڑھے زوا نہ پڑھے، یعنی ضالین پڑھے ضالین نہ پڑھے۔ لیلۃ القدر کی بہترین عبادات کیا ہے؟ اللہ سے دعا، تلاوت، ذکر، توجہ، رب العالمین سے مغفرت و خوشنودی مانگنا، اپنے گناہ و تقصیرات پر پچھتانا اور شرمندہ ہونا۔ اگر نمازی دیر سے آئے اور بغیر فرض پڑھے تراویح میں شامل ہو جائے، صحیح نہیں ہے۔ جیسے کسی نے فرض نہیں پڑھے اور فرضوں کے بعد کوئی سنت پڑھے تو کہاں سنت ہوگی، وہ تو فرضوں کا تابع ہے۔ اس طرح تراویح کا وجود بھی اور اس کی جماعت بھی وہ فرضوں کے تابع ہے۔ اگر جماعت فرضوں کی نہ ملی لیکن فرض پڑھ کے آیا ہے تو تراویح بھی پڑھے گا اور وتر بھی پڑھے گا، اور اگر جماعت بھی نہیں ملی اور فرض پڑھ بھی نہ سکا تو وہ شخص تراویح جماعت سے نہ پڑھے، پہلے فرض پڑھ لے، پھر جتنی رکعتیں ملے ان میں شریک ہو جائے۔ اس طرح صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اگر کسی کو تراویح کی کوئی رکعت بھی جماعت سے نہیں ملی اور پوری جماعت تراویح ختم ہو گئی، اس سے نکل گئی، تو وہ بھی وتر با جماعت نہ پڑھے۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اس دن اسلام میں یہ مسئلہ غلط شائع ہوا ہے۔ ضرب مومن اور اسلام میں بیشتر مسائل غلط آ رہا ہے، ان سے بھی پرہیز فرمائے۔ قضا نماز اس دن کی ہو، نیت کیا ہوگی؟ یا اللہ جو میری نماز قضا ہے اس کو پڑھنا چاہتا اور کیا نیت ہوگی؟ اگر نمازی دیر سے اچھا ہو گیا۔ میرے بیٹے کا نام ثوبان ہے، عمر 5 سال، اس کا نام تبدیل کر کے محمد یا عبداللہ رکھے۔ ثوبان کے معنی تو ہے اجدہا۔
اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے واقعتاً اژدہا کی عمر کیا ہوتی ہے، کسی وقت بھی ڈنڈا کھا کے ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ نام رکھنے میں بہت بڑے ظالم ہیں۔ اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جاہلوں نے لکھی ہے، نام کا معنی یہ سب غلط، سب غلط۔ بھائی 3 موقعوں پر بہت خیال رکھو، بچے کا نام رکھنا، خواب کی تعبیر سمجھنا، اور نہیں سمجھتے ہو یا کوئی اطمینان کا آدمی نہیں، فوراً صدقہ بھرپور دے وہ دعا مانگے، رب اس خواب میں جو شر ہو اس سے بچا، رب کریم اس میں جو خیر ہو وہ عطا فرما۔ اور تیسرا نکاح اور عقد کے ایام میں بھی اپنے بزرگوں کی دعا و مشاورت ضروری سمجھیں۔ مفتی صاحب اگر ماں باپ میں سے کوئی آواز دے تو کیا فرض نماز توڑنے کی اجازت ہے؟ جب ان کی جان جا رہی ہو، کہ اگر آپ نے نماز توڑ کر آواز نہیں دی تو ان کی جان چلی جائے گی، اتنا سخت خطرہ ہے تو نماز توڑنا جائز ہے، اس کے علاوہ ہرگز نہیں، کسی کی آواز پر بھی نہیں، وہ صرف نبی کی شان ہے۔ قیامت کا عذاب مردوں پر بھی مسلط نازل کیا جائے گا یا نہیں؟ کیا مطلب؟ قیامت کا عذاب کیا زندوں پر قیامت ہوگی؟ قیامت سے پہلے تو سب مر چکے ہوں گے، اس کے بعد اٹھا کر کے حساب کتاب ہوگا، اللہ آسان فرمائے۔ داڑھی اور بالوں کو ہلکا براؤن کلر کیا جا سکتا ہے، ہاں بہت شوق ہے تو مہندی اور وہ کالا رنگ ملا کے اور لگا سکتے ہیں۔ کتنے دن لگاؤ گے یہ اپنا حساب کر لو، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، نہایت گراں شغل ہے۔ 2-4 دن تو لوگ شوق سے کرتے ہیں، پھر وہ ہری ہری پیاز کی جڑیں بہت بری لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پر کیاری بنی ہوئی ہے اور پیاز زمین سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی سفید ہی ٹھیک ہے بس۔ اور شیخ سعدی نے کہا ہے موئے بتلبیس سے آ کر دے راس نخوا حس شدنی پشت کوز، کہ دھوکہ دہی سے بال کالے کر چکے ہو ابھی تک سیدھے نہیں ہوئے ہو۔ مارچ سوڑی لرا ورشی التسمشی تدا قبر خوات لاڑے خسم نشوے۔ رحمان بابا کہتے ہیں سانپ بھی سوراخ کے قریب پہنچ کر سیدھا ہو جاتا ہے، آپ قبر کے قریب ہے اب بھی سیدھے نہیں۔ ایک خاتون کا نکاح ہوا، کسی وجہ سے اس کو شوہر سے علیحدگی ہو گئی، اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لہذا اب اس خاتون کو دوسرا نکاح کرنا، اس کو شوہر سے طلاق بھی نہیں ہوئی، طلاق ضروری ہے، بغیر طلاق کے کوئی نکاح کرتا ہے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تبلیغ عام مسلمانوں پر فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو ایک آیت بھی یاد تو دوسرے مسلمان تک پہنچائے، امر بالمعروف نہی عن المسلمان کی ذمہ داری ہے۔ برائے مہربانی تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرق واضح ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی عوام پر واجب نہیں ہے، عوام جانتے نہیں ہیں واجب کدھر سے ہو، جتنا ان کو معلوم ہے اتنا آگے بڑھانا مستحب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فرض کی تبلیغ فرض ہے، واجب کی تبلیغ واجب ہے، سنت کی تبلیغ سنت ہے، مستحب کی تبلیغ مستحب ہے، اور حرام کی تبلیغ ناجائز کی تبلیغ حرام اور ناجائز۔ میں نے ایک مروج اسلامی بینک سے قسطوں پر گاڑی لی ہے، اب فتوے کے بعد اس کا کیا کروں؟ فوراً پیچھے پڑ لو، معاملہ ختم کر لو۔ میرے والدین بیمار ہیں، میرے والدین کے لیے آپ دعا کریں، آمین، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ مسلمانوں کے دین کو محکم فرما، دینی معلومات مزید فرما اور اعمال کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بیماروں کو صحت شفا عطا فرما۔ یہاں کے ایک بزرگ نمازی حاجی نظر محمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی وقت بھی رات کو جنازہ آئے گا، ابھی فوت ہوئے تھے تو ان کے اعزاء پریشان تھے، میں نے انہیں کہا کہ جس وقت آپ کو سہولت جنازہ لے آئے، معتکفین اور جامع میں موجود طلباء اور عملہ بالکل تیار رہے، جیسے ہی جنازہ پہنچے گا معتکفین تو باہر نہیں جا سکیں گے، یہیں سے دعائیں مانگیں گے، البتہ طلباء اور دیگر جو حضرات ادارے کے ہیں وہ جس وقت بھی جنازہ آئے گا اسی وقت اٹھ کر کے فوراً وضو کر کے یا باوضو مبارک اور محترم رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے آخری حق کی ادائیگی ہے، نہایت اخلاص اور توجہ سے پڑھنا چاہیے۔
اور ہمارے بہت سارے بزرگ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے سلیم اور اسلم کے والدین فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے کمانڈر سلیم صاحب جن کے لائق بیٹے اب بھی ادارے کی خدمات میں اپنے عظیم والد کے ثواب کے لیے شریک رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمانڈر صاحب کی بخشش فرمائے۔ دین حق کے لیے جو انہوں نے صدائے بلند کی اور ایک زمانے میں اپنی جان ہتھیلی میں رکھی اور توحید و سنت کے لیے نہایت طاقت سے نبرد آزمات، اللہ وہ تمام حسنات اور اجر ان کو قبر میں عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو، آل و اولاد کو ان کی برکت سے اور ان کے نیک اعمال کے طفیل ہر کام میں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ان کے ایک اور رفیق تھے ہمارے ناصر بھائی، وہ ہم سے ناراض تھے لیکن ہم ناراض نہیں ہیں، اور ہم ان کی مغفرت کے لیے اسی طرح دعا گو ہے جیسے ان کا حق ہے، اور اللہ ان کے آل و اولاد کو بھی طریق مستقیم پر چلائے۔ ہمارے مسعود اور محمود کے والد مقبول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خداوند تعالیٰ ان کے ساتھ احسان فرمائے۔ یہاں محلے کے بزرگ نمازی قاضی رفیع الدین صاحب اور حاجی کبیر احمد خان صاحب، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے حاجی نور اللہ صاحب جو ابتدائی کمیٹی کے رکن رکین نہایت نیک صالح انسان تھے، جب یہاں ایک معتکف بھی نہیں تھا تو وہ اکیلے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے خیر کے لیے قبول مقبول فرمائے۔ جو بزرگان دین نمازی حضرات بخیر و عافیت ہے، رب العزت ان کو خیر سگالی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک، تراویح، تلاوت، ذکر، دعا اور دیگر انسانی اسلامی کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خوب کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔